چلیے صاحب ہم ان سے بھی لیتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت کی سیرت بتائیں گے جب نبی کے گھر میں وجود ہوا۔ اس سے پہلے کی سیرت کون بتائے؟ اس سے پہلے نبی کی سیرت کون بتائے؟ کہا صاحب اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبوت کس جگہ پلی، نبوت کس جگہ رہی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کس جگہ انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اب کیا کیجئے گا، چونکہ ہم اگر اس کو تلاش بھی کرتے ہیں تو ہم نے بہت موٹے موٹے قلم سے پہلے ہی لکھ دیا ہے، جہاں پلے تھے وہ تو کافر تھے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جہاں ان کا وجود ہوا تھا وہ تو کافر تھے۔ آج تک پوری دنیا میں صرف مجھے دو ہی لوگ نظر آئے ہیں جو کافر رہے ہیں، یا دو ہی لوگ نظر آئے ہیں جو مسلمان رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دو لوگ کافر ہیں، یا تو علی کے باپ کافر ہیں یا ان کے چاہنے والے کافر ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یا تو علی کے باپ کافر ہیں یا ان کے چاہنے والے کافر ہیں۔ اور مسلمان صرف پوری دنیا میں دو لوگ ہیں، یا یزید مسلمان ہے یا اس کا دادا مسلمان ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد ہے۔ اور پوری دنیا میں ہمیں کوئی مسلمان نظر نہیں آیا، یا یہ مسلمان ہے دونوں لوگ، یا پوری دنیا میں ہم ہی دو لوگ کافر ہیں، یا جناب ابو طالب کافر ہیں یا جو ہے ان کے چاہنے والے کافر ہیں۔ نہ ہم اس کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں، نہ ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، ہم صرف یہی دعا کرتے ہیں جہاں جہاں یہ مسلمان جائیں، جو دونوں مسلم ہیں وہاں وہاں چاہنے والے چلے جائیں، جہاں یہ بڑا والا کافر جائے وہیں یہ چھوٹے کافر بھی چلے جائیں۔ ہمیں کسی اور سے کوئی تمنا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا صاحب ہم تلاش کریں گے اس کو جہاں کے اوپر نبوت کی پرورش ہوئی ہے۔ اب نبوت کی پرورش کے لیے گھرانہ، اللہ نے ایسا گھر کیوں انتخاب کیا؟ اللہ کو چاہیے تھا جب اتنے بڑے بڑے مسلمان تھے تو کسی مسلمان کا انتخاب کر لیتا۔ کافر کے گھر میں نبوت کی پرورش کیوں ہو رہی ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کافر کے گھر میں نبوت کی پرورش کیوں ہو رہی ہے؟ تجھے اور کوئی گھر نہیں ملا تھا، اسی کافر کا گھر اچھا لگ رہا تھا؟ اس کا مطلب کہ شاید وہ بھی بتانا چاہ رہا ہو چونکہ میں لامکان ہوں، مکان ہوتے ہوئے میں نے مکان بنوایا ہے لیکن بغیر سبب نہیں بنوایا ہے، اور جو پرورش ہو رہی ہے بغیر سبب نہیں ہو رہی ہے۔ یتیم عبداللہ، آمنہ کا بیٹا جو یہ پل رہا ہے، جہاں بھی پل رہا ہے تو جس نے پالا، جب بھی پالا اور جب سے پالا، توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، جس نے پالا جب سے پالا وہ بتائے گا کہ نبی کی سیرت کیا ہے۔ نہ ازواج نبی کو حق حاصل ہے، نہ صحابہ کرام کو حق حاصل ہے، نبی کی سیرت بتانے کا اسی کو حق حاصل ہے جس کے گھر کے اندر نبوت نے پروان پائی ہو، اور کسی کو کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ نبی کی سیرت کو بتائے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے مختصر سے وقت کے اندر جناب عبداللہ دنیا سے چلے گئے تھے، پالا کس نے ہے ان کو؟ جناب ابو طالب نے۔ سب یہ لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے رسول مقبول کی پرورش کی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جن کے گھر میں یہ مثال ہوتی ہوگی وہ بخوبی جانیں گے۔ بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بولتے ہیں؟ چار لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں بولتے، باقی چپ چاپ بیٹھے ہوئے۔ بچے جھوٹ نہیں بولتے، سب بتائیے بچے جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، سچ بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا فیل ہوتا ہے۔ آئیے گھر کے اوپر دک الباب کیجیے، پاپا کوئی آیا ہوا ہے، کہا جا کے کہہ دو پاپا کہہ رہے گھر میں نہیں ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا اور آپ کا دستور ہے۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آیا بچہ، پاپا وہ کوئی آیا ہوا ہے، کہا جا کے کہہ دو کہ پاپا کہہ رہے نہیں ہے۔ اتنا ایماندار ہے، جا کے باہر کہہ رہے کہ پاپا کہہ رہے، کہہ دو نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اتنا ایماندار ہے کہ وہ بھی جا کے ویسے ہی نقل کر رہا ہے کہ ہاں پاپا کہہ رہے، جا کے کہہ دو کہ پاپا نہیں ہے۔ اچھا ہم بھی جھٹکے میں سنے، آگے بڑھ گئے، لیکن جب تھوڑا سا جگے ہم نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ پاپا کہہ رہے کہہ دو نہیں ہے، پاپا کہہ رہے کہہ دو گھر میں نہیں ہے۔ تو بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ گھر کے اندر کی اگر کسی کے بھی رپورٹ لینی ہو تو چھوٹے سے بچے سے پوچھئے، وہ گھر کی ایک ایک بات بتائے گا، بالکل صحیح صحیح بتائے گا۔ اس سے پوچھئے پاپا نماز پڑھتے ہیں تو بتائے گا ہاں پڑھتے ہیں۔ دادا میاں نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ امی نماز پڑھتی ہیں تو بتائے گا ہاں پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ بھی بتائے گا۔ کتنے انڈین فلمیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں وہ بھی بتائے گا۔ کتنی مووی دیکھتے ہیں وہ بھی بتائے گا، اس لیے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہے۔
یہی تو ہم خیال نہیں کرتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے, یہ کیا جانے کیا ہے, یہ پاسپورٹ کے زمانے کا نہیں, پوسٹ کارڈ کے زمانے کا نہیں ہے, انٹرنیٹ کے زمانے کا ہے. اب جو بچے ہیں وہ انٹرنیٹ کے زمانے کے, پوسٹ کارڈ کے نہیں ہے. پوسٹ کارڈ کا زمانہ ختم ہو گیا. آپ سگریٹ پی رہے ہیں, سگریٹ کے ٹوٹے آپ نے پھینک دیے, آپ سوچ رہے ہیں ننھا سا ہے وہ کیا سمجھے گا, کچھ دن کے بعد وہی ٹوٹے اٹھا کے منہ میں لگا رہا ہے, تو برا مت مانیے, اس لیے کہ ہم نے بگاڑا ہے, بگاڑنے کے ذمہ دار ہم ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اگر ہمارا بچہ خراب ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. بچہ نہیں بگڑا ہے, خراب ہم ہیں. 9 بجے ہم سو کے اٹھتے ہیں, کبھی سجدگاہ اور تسبیح کی طرف مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں, مصلی کہاں بچھا رہتا ہے ہمیں فکر بھی نہیں رہتی. تو آپ اولاد کو حق نہیں رکھتے ہیں کہ آپ بیٹے سے کہو بیٹے صبح نماز پڑھا کرو. کل کے دن اگر وہ کہہ دے ابا حضور آپ بھی پڑھ لیا کیجئے, تب آپ ہم سے کہیے. تو باپ اتنے شریف ہے بیچارے کہ کبھی دیکھتے بھی نہیں ہے کہ لاؤ ہم عبادت کر لیں. قرآن تو بہت دور کی بات ہے. اگر شوق ہوا بیچارے کو تو رمضان میں جھاڑ پوچھ کے پڑھ لیا, ورنہ وہ جیسے گود میں ملا تھا ویسے تاکی دینت بنا ہوا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. ہاں بات ہی ایسی ہے کہ آہستہ بولیے گا, باوا سے بلند صلوات بھیجے محمد. ذہن میں رکھیے گا, کون بتائے, صحابہ کرام, ازواج نبی, یا وہ بتائے جن کے گھر کے اوپر نبوت پلی. بچے جھوٹ نہیں بولتے, ہر کس باشد, کسی کی بھی اولاد ہو کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اور آپ نے خود دیکھا ہوگا اور اس بات کو باقاعدگی سے ملاحظہ کیا ہوگا, جن گھروں کے اندر پابندی سے عبادت ہوتی ہے, جن گھروں کے اندر پابندی سے نماز پڑھی جاتی ہے, آپ مصلی کے اوپر ماں کھڑی ہے نماز پڑھنے کے لیے, ننھا سا بچہ, اسے شعور نہیں ہے تسبیح کیا ہے, سجدگاہ کیا ہے. آپ رکوع میں گئے, آپ سے پہلے وہ سجدے میں چلا گیا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی وہی لوگ یہ تائید کریں گے جن کے یہاں ایسا ہوتا ہوگا, جہاں پورا سناٹا ہی ہے بیچارہ, پورے سال میں 3 مرتبہ نماز پڑھتا ہے, یا تو وہ عید کے دن یا بقرعید کے دن, یا اگر ہو گئی توفیق تو عاشور کے دن نماز پڑھ لیا. پورے سال سناٹا, کبھی وہ مسجد کی طرف نہیں. اور عید کے دن بھی سب سے پہلے نہا کے مسجد میں پہنچا تاکہ لگے کہ سب سے بڑے روزے دار ہیں, سب سے بڑے ہم نمازی. میاں چہرہ بتاتا ہے, ایک صلوات بھیجے محمد والے ہیں, چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے عبادت گزار ہیں. آدمی کے چہرے کی رونق بتاتی ہے, کتنا روزہ رکھا ہے, پورے رمضان میں کتنا کھایا ہے, وہی پتہ چلتا ہے. دن بھر کھا رہے تھے, رمضان کا چاند نمودار نہیں ہوا, ہاتھ میں دوا لیے ٹہلنے, ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیے روزہ مت رکھیے گا. سبحان اللہ, ابھی تک نہیں منع کیے تھے, جیسے چاند دکھائی دیا تبھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو منع کر دیا. نہیں, اب ہم 1 مہینے کے لیے انہوں نے کہا ذرا آرام کیجیے گا. واہ کیا کہنے ہیں بھائی, ٹھیک ہے مجبوری شرعی وہ الگ مسئلہ ہے. ہٹے کٹے جوان, کوئی بیماری نہیں, زبردستی کو بیمار جب بنتے ہیں تو اللہ پھر ویسی بیماری دے بھی دیتا ہے. جب بلا وجہ کوئی بیمار بنتا ہے تو اللہ پھر اس کو ایسی بیماری مبتلا کر دیتا ہے, اس لیے کہ تم جھوٹ کو بیمار بنے, صرف کھانے کے لیے بیمار بنے, اور اگر رہے تو الگ مسئلہ ہے. اب اس نے دیکھا کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے, توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو, سوئی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ماں یہ دیکھتا ہے, اماں ہاتھ بلند کیے دعا قنوت کے لیے, بیٹا چلا گیا رکوع کے اندر, ماں ہے رکوع کے اندر, بیٹا چلا گیا سجدے کے اندر. ماں سجدہ کرنا چاہتی ہے, اس نے سجدگاہ اٹھا لی. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, سجدگاہ اٹھا لی. اب وہ بھی پریشان ہے کہاں سجدہ کرے, اسے معلوم ہے اسے جہاں سجدہ کرنا چاہیے تھا کر لیا, نماز تمام ہوگی. چونکہ اس بچے کو شعور ہی نہیں ہے, وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ سجدگاہ کا رکھنا یہاں ضروری ہے. لیکن اگر وہ بولتا ہے, آپ اس سے پوچھئے کہ بیٹا کون گھر میں نماز پڑھتا ہے, تو فوراً کہے گا میری امی نماز پڑھتی ہیں, میرے ابا بھی نماز پڑھتے ہیں, میرے پاپا بھی نماز پڑھتے ہیں, سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. قرآن کون پڑھتا ہے وہ بھی بتائے گا. تو بچہ جو ہے, جو پرورش پا رہا ہے, جس گھر کے اندر پرورش پا رہا ہے, اس گھر کے حالات کو وہ بتائے گا کہ گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا نے اس بات کو مانا, رسول سے زیادہ کوئی سچا نہیں, رسول سے زیادہ کوئی امین نہیں, رسول سے زیادہ کوئی محبت والا نہیں, اور کہیں کے اوپر یہ نہیں ملتا کہ ہم نے نبی کو فلاں بت کے سامنے عبادت کرتے دیکھا ہو, فلاں بت کے سامنے پیشانی کو جھکاتے دیکھا ہو, فلاں بت کے سامنے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہو. اگر خدا نہ خواستہ کہیں بھی نبوت کا چہرہ کسی جگہ کے اوپر جھک جاتا
تو کل کے دن یہ سب لکھتے یہ محمد کی غلطی نہیں ہے، جہاں پرورش پا رہے تھے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جہاں پرورش پا رہے تھے یہ اس کی غلطی ہے۔ اس کا مطلب جہاں نبوت پل رہی تھی وہاں بت کی عبادت ہو رہی تھی، پالنے والا بل کی عبادت کر رہا تھا، اسی لیے بچے نے بھی تمام چیزوں کو سیکھا۔ تو نہ کسی بت کے سامنے جھکنا، نہ کسی بت کی عبادت کرنا، سوائے صدیق اور صادق اور امین کی مہر لگائے ہوئے رسول کا نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر وہی کرتے تھے جو ابو طالب کے گھر کے اندر ہو رہا تھا۔ تو حقیقت میں ہمیں حق حاصل ہے کہ اس سے سیرت کو لیں جہاں کے اوپر نبوت پلی ہو، جہاں کے اوپر نبوت بڑھی ہو۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی رسالت کیا ہے اور نبی کی سیرت کیا ہے۔ کسی اور کو حق حاصل نہیں ہوتا ہے کہ وہ سیرت نبی کے اوپر گفتگو کرے یا سیرت نبی بیان کرے۔ ہمیں یہی مسئلہ ہے کہ ہم سب سے بڑی جو نبی کی سیرت ہے الحمدللہ پہلے بھی مناتے تھے اور آج بھی مناتے ہیں۔ نبی کی سب سے بڑی سیرت، نبی کی سب سے بڑی سنت۔ سب سے بڑی غلطی بنیادی ہم سے کیا ہوئی کہ ہم نے مختلف دکانوں سے مختلف چیزوں کو خریدا، اس لیے ہم الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے۔ اگر ہم ایک دکان سے سارا مال خریدتے تو ہمیں سیرت بھی صحیح معلوم ہوتی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں سوچئے گا، کیونکہ ہم نے الگ الگ دکانوں سے الگ الگ چیزیں خریدی۔ گھر سے ہم بھی نکلے، ہمارا پڑوسی بھی نکلا، دونوں مارکیٹ میں گئے۔ وہ ہم سے پہلے واپس آ گیا، ہم اس سے بعد میں آئے، ہم اس سے بعد میں آئے، آدھا سامان لے کے آئے، وہ آیا تو پورا سامان لے کے آیا۔ ہم نے پوچھا بھائی یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا بھائی صاحب آپ کو سامان لینے کا طریقہ نہیں ہے، آپ کو اگر اچھا سامان لینا تھا تو سب سے پہلے لسٹ بناتے، لسٹ بنانے کے بعد ایسی مارکیٹ میں جاتے جہاں کے اوپر ہر شے مل رہی تھی، وہاں کے اوپر ہر شے مل جاتی۔ آپ کی بنیادی غلطی ہے کہ آپ نے لسٹ نہیں بنائی، اور جب لسٹ نہیں بنائی تو ظاہر سی بات ہے ایک سامان وہاں لیا، ایک سامان وہاں لیا، دوسرا سامان وہاں خریدا، تیسرا سامان وہاں خریدا۔ ہم تو ایسے ہی مغازے کے اوپر جاتے ہیں، ایسی دکان کے اوپر جاتے ہیں جہاں کے اوپر ہر شے ایک جگہ سے مل جائے۔ اسی لیے ہم نے ایسا در ڈھونڈا جہاں کے اوپر نبوت بھی ملے، امامت بھی ملے، اہل بیت بھی ملے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر ہے۔ اس سے بہتر صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سیرت نبی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کے گھر کی طرف جانا بہت ضروری ہے۔ وہی لوگ بتائیں گے کہ حقیقت میں نبی کی سیرت کیا ہے۔ الحمدللہ ہم ادائے حسین کرتے ہیں، تقریباً 2 ماہ 8 دن یہ سلسلہ ہر جگہ کے اوپر جاری اور ساری رہتا ہے۔ میں ہر مجلس کے اندر یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ پروردگار پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ان کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں کے اوپر عزاداری ہوتی ہے ہمیں روز بروز عزاداری شہید شہداء کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے عزیزو، یہ ذکر حسین نہ آپ کا محتاج ہے نہ ہمارا محتاج ہے۔ یہ ہمارے آنے والی پبلک جو یہاں کے اوپر اتنے کثرت میں مومنین بیٹھے ہیں، کبھی کوئی مومن یہ تصور نہ کرے کہ میں نہیں جاؤں گا تو مجلس نہیں ہوگی، نہ، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مجلس ہوگی، نہیں جاؤں گا تو مجلس نہیں ہوگی۔ اما ایک آدمی بھی ہوگا تب بھی مجلس ہوگی، کوئی بھی نہ ہو تب بھی مجلس ہوگی۔ اور کبھی کوئی نہ سوچے کہ میں نہیں پڑھوں گا تو مجلس نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس ذکر کا وعدہ آپ نے اور ہم نے نہیں کیا ہے، اس ذکر کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ ہم عزاداری کے محتاج ہیں، عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے۔ ہم عزاداری کے محتاج ہیں، عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے۔ اور کبھی کوئی خوش فہمی مبتلا نہ ہو کہ صاحب ہم عزاداری کرتے ہیں تو ہماری وجہ سے عزاداری ہوتی، نہ، یہ آدمی کی غلط فہمی ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس لیے کہ عزاداری کی بانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور اس سے بڑا نگہدار ہمارا پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی،
ہم ضرور اتنا جانتے ہیں کہ حقیقت میں اگر ہم عزاداری نہ کرتے، ایک میسج دے رہا ہوں آج کی مجلس میں، مجلس کا مطلب کہ جب اٹھیے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیے، حقیقت میں اگر ہم عزاداری نہ کرتے، اللہ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا ہے، اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو دو صورتوں سے خالی نہیں، یا تو ہم اپنے آپ کو مرڈر کر لیتے یا تو ہم دہشت گرد ہو جاتے۔ سوچئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ینگ پارٹی بیٹھی کثرت سے، سوچئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یا تو ہم قاتل بن جاتے یا تو ہم دہشت گرد ہو جاتے۔ اس لیے کہ جتنی فضیلت سننے کے بعد ہم فوری طور پر اپنی آنکھیں نم کر کے رونے لگتے ہیں، تو دو صورتحال ہے، یا تو ہم پھر دہشت گرد ہوتے، پوری دنیا میں دہشت گردی کرتے۔ اسی عزاداری کا صلہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا نام نہیں آتا ہے دنیا کے اندر کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہاں ہم فخریہ یہ بات ممبر سے کہتے ہیں، ہمارا نام کہیں کے اوپر نہیں آتا ہے کہ صاحب فلاں جعفری صاحب وہ دہشت گرد ہو گئے، نہ، اس لیے کہ یہ ذکر حسین ہے۔ ہم محبت حسین میں اہل بیت کی مصیبت میں اتنا آنسو بہا لیتے ہیں کہ نہ ہم دہشت گرد ہوتے ہیں نہ دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سن لیجئے، تقریباً ہر گھر میں کوکر ہوگا، کھانا پکتا ہے کہ نہیں پکتا ہے؟ اس کوکر کے اوپر ایک سیٹی لگی ہوتی ہے، سیٹی اس لیے لگی ہوتی ہے کہ جب کوکر کے اندر بھاپ جمع ہو جائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں غور فرمائیے گا، جب اس کے اندر بھاپ جمع ہو جائے تو خود بخود وہ سیٹی بلند ہوتی ہے، اور جب بلند ہوتی ہے جو اس کے اندر کثرت سے بھاپ بنی ہوتی ہے خود بخود نکل جاتی ہے۔ اگر وہ نہ نکلے کوکر پھٹ جائے گا، کھانا پکانے والے گیا، چھت اڑ گئی، نہ جانے کتنا نقصان ہو گیا۔ یہ عزاداری ذکر حسین سن کے جو ہم آنسو بہا لیتے ہیں، بالکل وہی مثال ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ بالکل وہی مثال ہے، ورنہ ہم بھی وہی حال ہوتا، بم باتے نہ جانے کتنے کو اڑا دیتے، اس لیے کہ ہم بھی دہشت گرد ہو جاتے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے آل محمد علیہ السلام کا ہمارے اوپر، اور یہ ذکر حسین میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ ذکر حسین میں کسی اعتبار سے کوئی شریک ہو جائے، دامنے سخنے درہمے کسی اعتبار سے بھی شریک ہو جائے۔ اور ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام اپنی عزاداری میں ہر آدمی کو شریک بھی نہیں کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی عزاداری میں ہر آدمی کو شریک بھی نہیں کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو حسین کی عزاداری میں شریک ہو جائے، ہر آدمی کو اپنی عزاداری میں شریک بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی فرش ادا بچھتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، شام سے ایک بی بی اٹھتی ہیں، آتی ہیں بقی کے اندر ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس، اے اماں جان چلیے فلاں جگہ فرش ادا بچھ گئی، بھیا کے ماتمدار جمع ہو گئے۔ آنے کے بعد آواز دیتی ہے، اے میرے لال کے اوپر گریا کرنے والے، اے میرے لال کے اوپر فرش ادا بچھانے والے، اے میرے لال کا ماتم کرنے والے، یہ تمہارے اشک رائے نہ جائیں گے بلکہ ہمارے زخم کے مرہم بن جایا کرتے ہیں۔ آپ کا وہ امام جو پردے غیب میں ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، عزیزان گرامی ہم بیٹھے یہاں ذکر آل محمد سن رہے ہیں، اگر ہم اٹھیں گے یہاں سے، پیاس لگی ہوگی پانی پی لیں گے، بھوک لگی ہوگی تو کھانا کھا لیں گے، اچھے فرش کے اوپر بیٹھ کر اچھے مقام کے اوپر آپ امام حسین علیہ السلام کو یاد فرما رہے ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں سوچئے کہ حسین نے آپ کو کب یاد کیا ہے، حسین نے آپ کو کب یاد کیا ہے، حسین نے آپ کو اس حالت میں یاد کیا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے، جب رخصت آخر کے لیے آئے خیمے کے اندر، اے میرے لال سید سجاد جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر، حسین یاد فرما رہے ہیں، میرے چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ اے میرے چاہنے والوں، ہمیں رلا رلا کے قتل کیا گیا، اے میرے چاہنے والوں، ہماری شہادت کے بعد ہمارے جنازے کو ایسے رودا گیا جیسے دو پاٹ میں رکھ کے گندم کو پیس دیا جاتا ہے۔ یہ حسین ارشاد فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، روایت کے فقرے ہیں، میری نگاہوں کی پڑھی ہوئی روایت ہے، سنی سنائی نہیں، سنا ہوا ہوتا ہے فقرہ، چاہے استاد کا ہو یا کسی کا تو نام لے دیتا ہوں، جو خود اپنی نگاہوں سے پڑھا ہوتا ہے وہ عرض کی دیتا ہوں۔ کتاب کا حوالہ سن لیجئے، بحر المصائب، دوسری کتاب کا حوالہ مقتل سادات۔ اس کے فقرے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے صرف اکیلے ثانیہ زہرا نہیں آتی ہیں، اولاد والے تشریف فرمائے، ان کے ساتھ حسین کی
ننھی سی جان آتی ہے، جنہیں ہم آپ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ذاکر فضائل بیان کرتا ہے، مومنین خوش ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ذاکر نے پہلو بدلا، جیسے نام حسین آیا، ننھی سی بچی کہتی پھوپھی اماں ابھی تو یہ خوش ہو رہے تھے، یہ رونے کیوں لگے؟ تو ننھی سی بچی نے جیسے سوال کیا، ثانیہ زہرا جواب دیتے ہیں، میرے لال تمہارے بابا کی مصیبت ہی ایسی ہے کہ تمہاری مصیبت کے اوپر زمین روئی ہے، آسمان روئے ہے، چرند روئے ہے، پرند روئے ہے۔ بھائی اور بہن کی محبت، علماء تحریر فرماتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس دواجی زندگی کے بعد جب جناب عبداللہ کے گھر کے اوپر آئی ہے، بس اسی روایت کے اوپر مجلس تمام میرے عزیزو، تو پہلی مرتبہ بی بی نے 2 دن قیام کیا ہے، لیکن جب تک گھر کے اندر تھی اپنے بھیا حسین کو یاد کر روئے کرتی تھی۔ جب بیٹھی ہے، جس کونے کے اندر بیٹھی ہے، جس جگہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بھیا حسین کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ دوسری مرتبہ جب بی بی آئی ہے تو بی بی نے 10 دن قیام کیا ہے، 10 دن اپنے بھیا حسین کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ جب 10 دن پورے ہو گئے، مولا تشریف فرما ہے، حسنین بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر سے ایک فرد کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بہت دن ہو گئے میری بیٹی کی خیریت نہیں معلوم ہوئی ہے، جاؤ ذرا میری بیٹی کی خیریت لے کے آؤ۔ وہ شخص گیا، جانے کے بعد جناب عبداللہ سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد سلام کیا، جناب عبداللہ نے جواب سلام دیا، ارشاد فرمایا علی نے خیریت پوچھوائی ہے، یہ بتائیے بیٹی کی خیریت کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والے میں تجھے کیا بتاؤں، جب سے گھر کے اندر آئی ہے اپنے بھیا حسین کو یاد کر کے بہت روتی ہے۔ جیسے یہ جملے سن رہے تھے واپس آیا، جناب امیر بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزان گرامی حسنین بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا نے پوچھا کیا خبر لے کے آیا؟ کہا مولا عبداللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب سے گھر کے اندر آئی ہے اپنے بھیا حسین کو یاد کر کے بہت روتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بھیا حسین کو یاد کر کے بہت روتی ہے۔ جیسے یہ جملے سننے تھے، آپ کے آقا حسین ننگے پیر دوڑتے ہوئے زینب کے گھر کی طرف چلے ہیں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے حسین کو کبھی اتنی تیز دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تیز آج دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ دوڑتے ہوئے گئے اس گھر کے اندر، ڈیوڑی کے اندر قدم رکھا، اس حجرے کے اندر پہنچے جس حجرے میں بی بی آرام فرما رہی تھی۔ میرے پڑھے ہوئے فقرے کبھی رات کی تنہائی میں لیٹ کے سوچئے گا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا میرے عزیزو، گئے گھر کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ حجرے کے اندر بی بی آرام کر رہی ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ اللہ اکبر، آنکھیں بند ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ حسین نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، سرکار سید الشہداء چپ چاپ کھڑے ہیں۔ اتنے میں حسین کی نظریں اٹھی، کیا دیکھا؟ ایک ہلکا سا جھروکھا بنا ہوا ہے، کچھ دھوپ کی کرنیں تھی جو ادھر سے آ رہی تھی، ادھر بی بی کی طرف آ رہی تھی۔ حسین نے دوش سے ابا کو اتارا، جدھر سے کرنیں آ رہی تھی ادھر کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب زینب کی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ سامنے ماجایا کھڑا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا میرے بھیا حسین تم کب آ گئے؟ کہا میری بہنا مجھے آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں تمہیں جگاؤں۔ اللہ اللہ، بھائی کو یہ گوارا نہیں ہے ہماری بہن کے اوپر ہلکی سی شعا پڑ جائے۔ 11ویں محرم ہے، سب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، زینب کے بھی ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے دور سے دیکھا سید سجاد کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، خدا کی قسم کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب آئی ہے۔ آنے کے بعد آواز دی ہے، اے میرے لال سید سجاد کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ عجیب و غریب فکرہ ارشاد فرمایا، پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھ رہی ہے، انہوں نے اپنے ناپاک کشتوں کو دفن کر دیا۔ ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ زینب آہستہ آہستہ لاش حسین کے قریب پہنچی، عجیب و غریب فکرہ ارشاد فرمایا، اے میرے بھیا حسین، اے میرے دل جان حسین، اے میرے عزیز حسین، تمہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ہمارے اوپر سورج کی شعاع پڑ جائے۔ اے میرے بھیا اپنی بہن کو معاف کر دینا، آج بہن بہت
مجبور ہے، بہن کے پاس رضا بھی نہیں ہے، تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ اے میرے بھیا، اگر بہن کے پاس رضا بھی ہوتی تمہارے جنازے کیوں پڑا؟